والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد غوث الثقلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا بے حد فضل و احسان ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور نشست میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ شریف کی اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی منافقین کی ایک حالت کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس حالت کو بیان فرمانے کے لیے جو قرآن مجید نے کلمہ استعمال کیا ہے وہ ہے مثل۔ یہ جو لفظ مثل ہے اس کو مثل بھی کہتے ہیں، مثل بھی کہتے ہیں اور مثیل بھی کہتے ہیں۔ ان تینوں کے معنی ہوتے ہیں نظیر۔ نظیر تو مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ظاہری چیز کو بنیاد بنا کر اس کے ذریعے کسی پوشیدہ چیز کو بیان کیا جائے، اسے کہتے ہیں مثال۔ تو رب تعالی یہاں پر ایک مثال کے ذریعے منافقین کی حالت کو بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مثلہم، ان کی مثال یعنی ان منافقین کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، جس طرح ایک شخص آگ کو روشن کرتا ہے، فلما اضاءت، اور جب وہ آگ روشن کر دیتی ہے، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے، تو ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان کے نور کو، وترکہم فی ظلمات، اور اللہ نے ان کو ظلمتوں میں چھوڑ دیا، اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں پر جو مثال بیان کی گئی ہے، جس طرح کوئی مسافر ہوں اور وہ جنگل میں چلے جائیں، رات کا وقت ہو جائے اور وہ مسافر روشنی کی خاطر آگ جلائیں، اور جب وہ آگ اس ماحول کو، ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دے تو اچانک آگ بجھ جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ ویسے ہی اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہو تو اتنا اندھیرے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب روشنی جل رہی ہو، چراغ جل رہا ہو، بلب جل رہا ہو، اور اچانک وہ بند ہو جائے تو انسان کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اس قدر ظلمات کے اندر انسان کی بصارت چلی جاتی ہے، انسان دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالی یہاں پر اس مثال کے ذریعے مومنوں کی، منافقوں کی جو قلبی تاریکی ہے، منافقین کی قلبی تاریکی کو، ان کے باطنی اندھیرے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح اچانک روشنی چلی جائے تو اندھیرا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح منافقین پر بھی کچھ روشنی کا اظہار ہوا، نور ایمانی کا اظہار ہوا، اسلام کی صداقت کا اظہار ہوا، جسے انہوں نے آمنا کے ساتھ تعبیر کیا۔ جب وہ کہتے قالوا آمنا، وہ کہتے کہ ہم ایمان لائے، کچھ عرصہ کے لیے ان پر اس کا
ایمان کا جو تھا وہ نزول ہوا، ایمان کا اظہار ان پہ ہوا، لیکن انہوں نے اپنے خبث باطن کی وجہ سے، اپنی شقاوت قلبی کی وجہ سے اس نور کو اندر نہیں لیا، اپنی زبانوں کے ساتھ جس طرح صحابہ کرام نے حق کا اعلان کیا تھا انہوں نے نہیں کیا، اور اپنے کانوں کے ساتھ جس طرح صحابہ حق کو سنتے تھے اور دل کے ساتھ تسلیم کرتے تھے، منافقوں نے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی جس طرح صحابہ کرام نے اسلام کے بحیثیت صداقت دیکھا، سچائی کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، منافقین نے اسلام کو اس طرح سے نہ دیکھا۔ تو فرمایا کہ ان کی منافقین کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ان پر اسلام کا اجالا ہوا، لیکن انہوں نے کچھ دیر اس کو دیکھا، لیکن جب رب تعالیٰ نے وہ نور ان سے سلب کر لیا، یعنی کلیتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے محروم کر دیا منافقوں کو، تو پھر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، وہ نہ تو حق کو بول سکتے ہیں۔ اس کو رب تعالیٰ نے سمم کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، یہ حق کو سن نہیں سکتے، سمم کے ساتھ فرمایا یہ گونگے ہیں، بکمن فرمایا بہرے ہیں، سن بھی نہیں سکتے، حق کو کہہ بھی نہیں سکتے اور حق کو بیان بھی نہیں کر سکتے، امیون یہ اندھے ہیں، یہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے، فہم لا یرجعون، تو اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ حق کی طرف واپس لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اگر ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے منافقوں کو تو وہ بول بھی سکتے تھے، وہ دیکھ بھی سکتے تھے، وہ سن بھی سکتے تھے، لیکن یہاں بولنا، سننا اور دیکھنا اس کے جو حقیقی معنی ہے اس کے طور پر نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ظاہری آنکھیں بھی تھیں، بول بھی سکتے تھے، سن بھی سکتے تھے، لیکن جو آنکھ ظاہری دیکھ سکتی ہو لیکن حق کو نہ دیکھ سکے وہ اندھی آنکھ ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ قرآن مجید کے جو آیات ہیں یہ ہم مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ہیں، اس سے ہم مسلمان رہنمائی لیں اور تعین کریں اپنی زندگی کا کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا طرز عمل مومنین والا ہے، صحابہ کرام والا ہے یا منافقین والا ہے، کیونکہ جزوی لحاظ سے جزوی طور پر بعض معاملات میں ہم ایسا کر جاتے ہیں، جہاں حق بات کرنی ہو ہم وہاں زبان اگر بند رکھیں گے، جبکہ بولنے کی طاقت بھی ہو، جبکہ بولنے کی طاقت ہو اور ہم نہ بول سکیں کسی مصلحت کے پیش نظر، ہم خاموشی اختیار کریں گے تو یہ طرز عمل منافقین والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچائیں۔ تو فرمایا کہ جو بول سکتا ہو لیکن حق زبان سے نہ بولے وہ گونگا ہے، جو سن سکتا ہو اور حق کو سن کے تسلیم نہ کرے وہ بہرا ہے، اور جو دیکھ سکتا ہو لیکن اسے حق نظر نہیں آتا، نظر نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھ کے آنکھیں بند کر لینا، حق کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینا، جس کا طرز عمل یہ ہوگا فرمایا وہ آنکھ رکھنے کے باوجود اندھا ہے۔ تو منافقین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سم بکم عمیٌ، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ واپس لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں منافقین کی حالت کو ہم پر واضح فرما دیا اور منافقین کو پہچاننے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا، اور راہ نفاق سے ہمیں بچنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی آیات پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، منافقین کے طرز سے ہمیں بچائیں، مومنین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔